السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے بھیجے ہم نے بہت سے رسول، بالرسل بہت سے رسول۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیے بینات روشن دلائل۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کی مدد کی بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ روح القدس یہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا بس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بِمَا لَا تَهْوَىٰ، اس چیز کو لے کر جو تمہارے دلوں نے نہ چاہی، جو تمہارے دلوں کو اچھی نہ لگی، تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پس ایک جماعت کو تم قتل کرتے جھٹلاتے رہے اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں۔ کوئی بھی معنی اس کا پڑھا جا سکتا ہے، پردے میں ہیں یا غلاف میں ہیں یا محفوظ ہیں، یا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا، پس تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یا ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ چیز ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، پس اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ اس کو تھوڑا سا دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کے ساتھ کفر کیا یا اس کا انکار کر دیا، پس اللہ کی لعنت ہے کفر کرنے والے لوگوں پر۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کے پس منظر کو ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے دینے کا ذکر وَلَقَدْ کے ساتھ کیا ہے، لام تاکید کے لیے، اور لقد یہ بہت زیادہ تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے
اس کا معنی بلا شبہ بھی کیا جاتا ہے، یقیناً بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام ہے تاکید والی اور ایک قد۔ تو اس کا کسی بھی طریقے سے معنی پڑھا جا سکتا ہے، بلا شبہ، یقیناً، یا البتہ تحقیق، یا ضرور تحقیقی بات ہے، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد ہم نے بہت سے رسول بھیجے۔ رسول، یہ رسول ان کی جمع ہے، اور قفینا، اس کا معنی ہے، قفی کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے پے در پے بغیر وقفے کے کوئی کام یا کچھ کرنا، اور نا کا معنی ہوگا ہم، یعنی ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ان کے تقریباً یہ نام ہیں: ہارون علیہ السلام ہیں، ذوالکفل ہیں، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بعض احادیث میں یوشع بن نون کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد مبعوث ہونے والے پیغمبروں میں ذکر کیا ہے۔ اور سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، اور زیادہ روایات اسی بارے میں ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، یعنی اس طرح بے شمار لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد بھیجے، اور پھر کہ بہت سے ایسے بھی آئے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ بعض روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں پیغمبر آئے جنہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو ہی پڑھایا، لیکن یہ لوگ کسی پر ایمان لائے اور کسی پر نہ لائے۔ اور فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبروں میں سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سب سے اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ ان کے بعد جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ تمام انبیاء سے اعلیٰ شان کے اور بڑے مرتبے کے ہیں۔ تو یہاں بینات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بینات عطا کی، تو بینات سے مراد ان کے معجزے ہیں، مثلاً یہ پھونک مارتے تھے تو مٹی کا پرندہ بنا ہوا اڑنے لگ جاتا تھا، لیکن آنکھوں سے اوجھل ہو کر گر جاتا تھا۔ اسی طرح برس کے مریضوں کو پھونک مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرست کر دیتا تھا۔ پھر مردوں کو بھی اٹھا لیتے تھے، پھر یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں کیا چیز پہ ہے، یعنی اس طرح کے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ روح القدس یہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پر بھی کئی جگہوں پر ان کے نام کو اس لفظ سے ذکر کیا ہے، اور دوسرے لفظوں سے بھی، روح الامین بھی ان کو کہا گیا ہے۔ تو یہ سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی تھی۔ کس طرح، اس کا خاص کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے ان کو قوت عطا کرتے تھے۔ فرمایا افکلما جاءکم رسول، کہ کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس توحید کو لے کر جو تمہارے دلوں نے پسند نہ کی، یعنی تمہاری مرضی کے خلاف، تمہارے بتوں کے خلاف، تمہارے شرک کے خلاف، جب بھی کسی رسول نے بات کی تو تم نے تکبر کیا، استکبرا کا معنی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر کی بات نہیں کی، یہاں تکبر کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تکبر اور کفر ایک ہی چیز ہیں۔ تکبر کا معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کو رد کر دینا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر کہلاتی ہے۔ مثلاً شریعت کے احکامات میں سے کوئی حکم ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سننے والا کہے کہ نہیں، مجھے تو اس طرح کی بات اچھی لگتی ہے، میں تو ایسے کروں گا، تو گویا اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، اور متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ اللہ کا حکم جب بھی سنا جائے تو ہرگز یہ نہ کہا جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، مثلاً داڑھی منڈوانے والوں کو داڑھی کا حکم سنایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں رکھ سکتا، بے پردہ کو پردے کا کہا جائے تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی۔ یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم کہیں کہ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم یہ کہیں کہ میں پوری کوشش کروں گی اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کے متعلق کوشش کی بھی جائے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ ایک بے نماز جب نماز کو باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو توفیق دے دے گا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو شریعت کا کوئی بھی ایسا حکم ہے جس پر عمل نہیں کر رہا، جب عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ کئی نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا، ان کو حقیر سمجھ کر ان کو ختم کر دیا یا ان کے احکامات کا انکار کر دیا۔ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے میں انہوں نے گریز نہیں کیا، ان کو بھی پھانسی چڑھانے کی پوری کوشش کی، بلکہ اپنی طرف سے چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ غلف یہ اغلفہ کی جمع ہے، احمر کی طرح، تو احمر اغلف یہ ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ اس کی جمع حمرن ہے اور اس کی جمع غلفن ہے، یعنی پردے میں ایک چیز کو لپیٹ دیا جانا، سیل کر دیا جانا۔ یہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہودیت کو ڈال کر اس کو سیل کر دیا ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی، یا ہمیں کسی اور چیز کا اثر نہیں ہوتا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر لیا ہے اور ہمیں وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بل کا معنی بلکہ لعنت کی ہے ان پر، ہم کا معنی ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس یہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کا یقین بہت کم ہے، بہت تھوڑی باتوں پر یہ یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، شریعت کے باقی تمام حصے کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ان میں چند لوگ ہیں جو اپنی تورات پر پوری طرح عمل کرنے والے ہیں، باقی لوگوں نے تورات کا انکار کر دیا ہے۔ دونوں معنی ہی، دونوں مفہوم ہی اس کے ٹھیک ہیں۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کتاب نے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی تصدیق کی، مصدق لما معہم، یعنی قرآن مجید نے، یہاں ایک کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کہ یعنی جب قرآن مجید آیا تو قرآن مجید نے بارہا مرتبہ یہ بات ذکر کی کہ تورات، زبور، انجیل، باقی تمام صحف، تمام انبیاء یہ سچے تھے، یعنی ان کے مذاہب کی قرآن مجید نے تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی۔ صرف ان کے جو بناوٹی مذاہب تھے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں تھیں، ان کا انکار کیا ہے اور اس سے ہٹنے کی ان کو تلقین کی ہے۔ اور ان کی حالت اس وقت یہ تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ اس سے پہلے یستفتحون، استفتح کا معنی ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے پر فتح حاصل کرنا، یا اس کی جو بڑائی اپنے اوپر مسلط ہو چکی ہے اس کو کھولنا۔ تو دراصل یہ جو یہودی قبائل تھے، اس کا یہ تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے کہ مدینہ کے اوس اور خزرج یہ ان کے یہودی ان کے ماتحت تھے، اوس اور خزرج کے ماتحت تھے۔ یہودی ان دو بڑے قبیلوں کے حلیف تھے، اور یہ دو بڑے قبیلے ان کو جیسے چاہے استعمال کرتے تھے۔ تو جب یہ ان کی آپس میں جنگیں ہوتیں تو اوس اور خزرج کی طرف سے ان کو یہودیوں کو تکلیفیں پہنچتیں اور ان کے بندے قتل ہوتے اور ان کے اوپر زیادتی ہوتی، تو یہ لوگ پھر یہ بات کہتے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس آخری نبی کو بھیج
جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، جس نے پوری دنیا کے اوپر فتح پانی ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج کے اوپر فتح پا جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اوس اور خزرج نے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے چرچے ان یہودیوں کی زبانوں سے سنے ہوئے تھے، انہوں نے مکہ میں آ کر ان کے ساتھ ملاقات کی۔ تو چنانچہ یہ لمبے ہاتھوں والے لوگ تھے، انہوں نے وہاں یہ کوشش کی کہ ہم یہودیوں سے پہلے اس نبی کو قبول کر لیں، اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے 2 مرتبہ میں، جسے بیت عقبہ اولیٰ اور بیت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ مدینہ میں جا کر نبی علیہ السلام کی اجازت سے جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو یہ ان لوگوں کو کہا کرتے تھے، جس طرح معاذ بن جبل ہیں، بشر بن معرور ہیں اور دیگر تمام صحابہ، یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ یہودیوں، ہم تم سے سنا کرتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، اور اب وہ نبی آ چکا ہے تو تم اس پر اسلام لے آؤ، اس کو قبول کر لو۔ لیکن یہ کہتے کہ نہیں، اس نبی کے بارے میں ہمارے پاس کچھ بھی لکھا ہوا موجود نہیں۔ حالانکہ یہ بات ان کی بالکل غلط تھی۔ نبی علیہ السلام کی بہت سی تعریف ان کی کتابوں میں اس طرح سے آ چکی تھی کہ آپ کی صفات کو پڑھ کر انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایسے پہچان لیا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پہچانا۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی آپ کے آنے سے پہلے آپ کی معیت میں آپ کو ساتھ لے کر یہ لوگ اوس اور خزرج کے اوپر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام آ گئے اور یہودیوں نے آپ کو پہچان بھی لیا، کفروا بھی، تو کفر کر ڈالا، انکار کر دیا۔ تو ان کا یہ انکار چونکہ یہ پشت در پشت سے چلا آ رہا تھا کہ ان کے بڑوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا گیا، باقی نبیوں کا انکار کیا گیا، انبیاء کو قتل کیا گیا، ان کو قید کیا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی تو مطلب یہ تھا کہ اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، ہمارے لوگ عام طور پر معمولی بات سمجھتے ہیں، اور ایک بھی نہیں، کسی کے ساتھ رنجش ہو جائے، یہاں تک کہ ماں اپنے بچوں کو یا اسی طرح دوسروں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر لاکھ لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی باتیں کرنے سے۔ لعنت کا لفظ بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص پہ لعنت ڈالتا ہے تو وہ لعنت ایک زمین کی مشرق کی طرف جاتی ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، مغرب کی طرف آتی ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر وہ شمالاً جنوباً جاتی ہے، کوئی جگہ نہیں ملتی، آسمان کے دروازے اس سے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پہ لعنت ڈالی گئی، اگر تو وہ حقدار ہے تو اس پر ڈال دی جاتی ہے، اگر وہ حقدار نہیں تو کہنے والے کے اوپر آ پڑتی ہے۔ اور دیکھیں کہ لعنت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ شیطان پر کی تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یہ بہت بڑی اور بہت بری چیز ہے، اس لیے اس لفظ کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ یہودی اور عیسائی یہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے حقدار بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ تو یہ ان کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا ان کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے الفاظ بولنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے جن کی وجہ سے انسان لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔